سمجھیے وقت ایک شاعر نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہوٹوں پر میرے رہتی ہیں سرکار کی باتیں، ہوٹوں پر میرے رہتی ہیں سرکار کی باتیں، محبوب خدا سید و سردار کی باتیں. اللہ نے ہر پھول کے چہرے پہ لکھی ہے، اللہ نے ہر پھول کے چہرے پہ لکھی ہے سرکار ہی کے چہرہ و رخسار کی باتیں. اللہ نے ہر پھول کے چہرے پہ لکھی ہے سرکار ہی کے چہرہ و رخسار کی باتیں. کہ ایک بار جو دیکھ لیتا ہے سرکار کا روزہ، ایک بار جو دیکھ لیتا ہے سرکار کا روزہ، پھر کرتا نہیں مصر کے بازار کی باتیں. سنتے نہیں کیوں کر وہ غلاموں کی صدائیں، سنتے نہیں کیوں کر وہ غلاموں کی صدائیں. ارے وہ تو سن لیتا ہے اشجار کی باتیں، ارے وہ تو سن لیتا ہے اشجار کی باتیں. والشمس کی والقمر کی تفسیر میں دیکھوں، والشمس کی والقمر کی تفسیر میں دیکھوں، قرآن میں ہے بس آپ کے دلدار کی باتیں، قرآن میں ہے بس آپ کے دلدار کی باتیں. سمجھیے وقت جو آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو سے یہ عہد لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول تشریف لائے گا جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. آگے جو رب تعالیٰ نے فرمایا بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. رب نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے انبیاء اگر وہ تمہارے عہد میں آ جائے تو اس پر تم نے ضرور ضرور ایمان لانا ہے. لَتَنْصُرُنَّ بِهِ، فرمایا کہ نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ اس نبی کی اگر کوئی مشکل اسے پیش آ جاتی ہے تو اس کی مدد بھی آپ نے ضرور ضرور کرنی ہے. اس کے بعد رب نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے میرے انبیاء کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بہاری ذمہ داری کا جو میں نے آپ کے ذمہ کیا. تو یک زبان ہو کر تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اس عہد و پیمان کا، ہم کبھی بھی نہیں پھریں گے. پھر رب نے کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے گواہ جو اس کی آج محفل کی گواہ ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں. آگے رب تعالیٰ نے چونکہ یہ محفل انبیاء کی محفل تھی لیکن اس کے باوجود بڑے سخت الفاظ میں آپ نے تنبیہ کی. آپ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اے میرے نبیوں جو میں نے تمہیں کہا ہے اگر اس کے بعد تم اس حکم سے اس عہد و پیمان سے رکردانی کرو گے تو سنو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت کریمہ سے متعلق حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خاص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اتری ہے.